السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے. عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے. مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے. یہ فرمایا حضور تاج الشریعہ دامہ ظلہ علینا نے. عظیم شخصیتیں 2009 میں حضرت علامہ 2010 میں حضرت علامہ مولانا الحاج قاضی گجرات سید سلیم باپو مرشد برحق نیز حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ انوار احمد قادری صاحب کی قیادت میں نے علل اعلان اسی جگہ سے توبہ کی. الحمدللہ علی ذالک کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی. ان عظیم شخصیتوں کی رہنمائی 2011 میں نائب تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی شعیب رضا صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فرمایا لا یقفن احدکم فی مواقع التہم کے تحت آپ توبہ کریں. میں نے کفر، شرک، فسق، تحریمات، تنزیہات، شہوات، قصدن صحبن جو بھی گناہ مجھ سے ہوئے ہو علل اعلان میں نے توبہ کی. مگر آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں بڑے دل کی وسعت کے ساتھ کہ نہ آج میرے استاد میرے شیخ حضرت علامہ نائب تاج الشریعہ حضور محدث کبیر دامہ ظلہ علینا نے فرمایا توبہ کرنے کے لیے، نہ ہی میرے مرشد برحق قاضی گجرات سید سلیم باپو نے فرمایا، اور نہ ہی نائب داماد تاج الشریعہ مفتی شعیب رضا صاحب قبلہ نے فرمایا. تاہم میں ان عظیم شخصیتوں کے قدم کے دھول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی طرف سے علل اعلان توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر گناہ سے، تمام مسلمانوں کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے. تاہم ناچیز کو اور تمام مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی 2006 میں ناچیز متعلم تھا جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی میں، اور ہمارے شیخ پڑھا رہے تھے باب کیف کان بدء الوحی، وحی شروع کیسے ہوتی ہے. اس باب کو پڑھانے میں حضرت نے ایک لفظ اس کی تشریح کی تھی. آج بھی وہ تاقی نسیاں کی زینت نہیں بلکہ ذہن میں محفوظ سیو اور پورا منظر ہے. وہ یہ تھا سلسلہ جرس وحی کا نزول. حضرت نے جو تشریح اور تبصرہ کیا تھا وہ یہ تشریح تھی کہ گھنٹی بجانے کے بعد جو آواز آتی ہے اس کی طرح وحی کا نزول ہونا تھا، اس کی طرح وحی آتی تھی، اس کی طرح وحی نازل ہونے کی کیفیت تھی. اور آگے بتاؤں، حضرت کے پڑھانے کے دور ہی میں ناچیز نے یہ کرامت سن لی کہ خطاب سے فارغ ہو رہے ہیں، رات میں تقریر کر کے آ رہے ہیں، رات میں درس دے کر آ رہے ہیں، کہیں اور سے دور دراز سفر سے تشریف لا رہے ہیں، مگر صبح کلاس اٹینڈ کرتے، بخاری شریف پڑھاتے، 1 گھنٹی نہیں سب لوگ 40 منٹ کی 1 گھنٹی اٹینڈ کرتے. مگر رات کی بیداری کے باوجود ہمارے استاد محترم استادوں نا، وہ استادوں اساتذہ نا، حضور محدث کبیر نے 2 گھنٹے کی گھنٹی پڑھائی ہے. بخاری شریف جب شروع کرتے پڑھانے بیٹھتے تو گھنٹیاں لگتی جاتی مگر نہ حضرت اٹھتے تھے، اور پڑھنے میں وہ مزہ آتا تھا کہ دوسرے مدرس کی گھنٹی میں اقتاحت کی بنیاد پر طلبہ ٹائم اور گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، مگر حضور جب بخاری شریف پڑھاتے تو جی یہی چاہ رہا تھا کہ پڑھاتے چلے جائے اور پڑھتے چلے جائے، سناتے چلے جائے. حضور ناچیز سنتے چلے جائے، ہم لوگ سنتے چلے جائے. نیز یہ بھی بتا دوں اللہ اکبر کبیرہ، حضور محدث کبیر کی کرامات میں سے یہ ہے کہ رات کی بیداری کے بعد جب بخاری شریف کے درس کے لیے بیٹھتے اور غنودگی محسوس ہوتی تو درس بند ہو جاتا، زبان نہیں چلتی،
अल्फाज बंद हो जाते, मगर जिस लफ्ज पे जुबान खामोश होती, बेदारी जब आती, गुनूदगी खत्म होती, नींद जब खत्म हो जाती, तो उसी के बाद से बुखारी शरीफ का दर्स शुरू कर देते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इस बात की दलील है कि जहां नारे रिसालत। और आगे सुने, हुजूर ताजु शरिया, नाइबे ताजु शरिया की जुबानी नाचीज ने यह सुना है कि बुढ़ापे में इंसान आज 15वीं सदी हिजरी में, आज के दौर में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा भी कोई बुढ़ापे तक जाकर शाकिरी बन चुका है, बुढ़ापे में जाकर इलियासी बन चुका है। मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर से नाचीज ने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बुढ़ापे में भी मसला के आला हजरत के दामन को पकड़ के रख लिया और अपनाया है हुजूर ताजुश शरिया को। और आगे चले, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तफक्कुह जिस चीज का नाम है वो सदरुश शरिया में ज्यादा पाया मैंने। ये हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे इस बात की दलील है कि तफक्कुह का मादा सबसे ज्यादा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों में, ये अल्लामा सदरुश शरिया की जात में थी। यही वजह है कि काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद, ये पहले पूरे भारत में अगर आला हजरत ने किसी को बनाया है तो ये अल्लामा सदरुश शरिया की जात है। और बहार शरीयत की तारीफ आपने सुनी। एक और डिप की बात बता दूं, किसी मदरसे का मुफ्ती हो, जमदा शाही हो, रौनाही हो, निजामुद्दीन औलिया हो, अल जामियातुल अशरफिया हो, जामिया दिरासा इस्लामिया हो, मंजर इस्लाम हो, दारुल उलूम गरीब नवाज हो, किसी भी मदरसे का मुफ्ती तस्कीन कल्ब के लिए बहार शरीयत उठाकर देखता है। और बहार शरीयत उर्दू नहीं, दरअसल मसला यह है, यह रद्दुल मुहतार का तर्जमा है, यह फतावा हिंदी का तर्जमा है। ये रद्दुल मुहतार वगैरह जितनी मुअतबर अरबी की किताबें थी, अल्लामा सदरुश शरिया ने उनको निचोड़ करके बहार शरीयत के नाम से जमा कर दिया है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शॉर्ट में मैं इतना बता दूं जाते जाते कि आज पूरी दुनिया सुन्नियत में मरकज़े अकीदत, मरकज़े सुन्नियत का नाम ताजुश शरिया है, तो एतमाद मरकज का नाम मुहद्दिस कबीर है। सुभान